السلام علیکم ناظرین. گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل، مرزا غالب کی یہ ایک مشہور رباعی ہے. اس کے آخر میں یہ جملہ آتا ہے. انشاءاللہ یہ رباعی جو ہے میں پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہوں تو مشکل کہوں، اور اگر نہ کہوں تو کیسے کہوں، چونکہ میں جب بھی کچھ کہتا ہوں تو مشکل ہی مجھ سے جو ہے وہ صادر ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں مرزا غالب کا ایک ایسا قطعہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور وہ قطعہ جو ہے وہ 3 اشعار پر مشتمل ہے. یہ بھی ایک علم کی بات ہے، یاد رکھیے گا کہ عام طور پر قطعہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اشعار پر ہی مشتمل ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. قطعہ کا مطلب ہوتا ہے اشعار کا ایک ٹکڑا. تو وہ اشعار کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ 2 کم سے کم اور زیادہ اس میں متعدد اشعار بھی شامل ہو سکتے ہیں، اگر وہ باہم جو ہیں خیال کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں. تو بہرحال آج میں مرزا غالب کا ایک انتہائی آسان اور ایک انتہائی دل نشین اور سیدھا دل پر کسی تیر کی طرح اثر کرنے والا قطعہ یا قطعہ بند 3 اشعار جو ہیں وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ پورے دیوان غالب میں قطعہ بند اشعار ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن اتنا سادہ اور اتنا مؤثر اس کے علاوہ اور کوئی قطعہ نہیں ہوگا تو میں حق بجانب ہوں گا. تو میں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں. تو مرزا غالب گویا ہوتے ہیں: گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا. پہلے میں ایک مرتبہ 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیسے پیش کرتا ہوں. گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، بہر گر بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا. تنگ یہ دل کا گلا کیا، یہ وہ کافر دل ہے، کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشاں ہوتا. بعد یک عمر ورا بار تو دیتا بارے، کاش رضواں ہی درے یار کا درباں ہوتا. تو یقین جانیے کہ اتنا لطف ہے ان 3 اشعار میں، اور مجھے اچھا خاصا یقین بھی ہے کہ آب و ہوا ان اشعار کو براہ راست سمجھ بھی گئے ہوں گے. لیکن پھر بھی کوئی دوست میری طرح کم علم اور کم فہم بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میں کچھ معروضات لے کر بھی حاضر ہو رہا ہوں. تو پہلا شعر ہے: گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا. تو اس میں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مرزا غالب جو ہیں وہ مسلسل رو رہے ہیں، اور رونے کی وجہ سے گھر میں جو ہے ایک طرح سے ویرانی آ گئی ہے. تو مرزا غالب نے ایک عجیب استدلال کیا. کہتے ہیں کہ گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا. اگر ہم یہ گریہ زاری نہ بھی کرتے ہوتے تو تب بھی ویراں ہی ہوتا. اور دلیل: بہر گر بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا. بہت خوبصورت دلیل دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خشک دریا کو، آپ نے دیکھا ہوگا، چونکہ سمندر جو ہے وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. جو کراچی والے ہیں یا بمبئی والے یا ایسے احباب جو کہ ساحل سمندر کے قریب رہتے ہیں، وہ تو جوار بھاٹا کی صورت میں سمندر کی خشک حالت بھی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن دریا جو ہے وہ تو بالعموم آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو دریا کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک، جب دریا میں پانی اپنے عروج پر ہوتا ہے، جیسا کہ موسم بہار میں یا موسم گرما میں ہوتا ہے. اور دوسری صورت کہ جب دریا میں پانی نہیں ہوتا، جیسا کہ موسم سرما میں ہوتا ہے. تو اگر آپ دریا کو موسم سرما میں جا کر دیکھیں کبھی، جب دریا میں پانی نہیں ہوتا، تو وہ بالکل آپ کو ایک ریگستان نظر آئے گا، ایک بیابان نظر آئے گا. ریگستان اور بیابان یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حصہ جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں یہ دریا کا حصہ ہے، سردی کا موسم ہو، پانی دور دور تک نہ ہو، جو کہ سردیوں میں بالعموم دریا خشک ہو جاتے ہیں، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں کسی ریگستان میں کھڑا ہوں، میں کسی بیابان میں کھڑا ہوں. تو کیسی خوبصورت دلیل غالب نے دی ہے کہ بہر گر بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا. یعنی میرے رونے کی وجہ سے ایک طوفان آیا ہوا ہے. میرا گھر جو ہے وہ ایک سمندر کا نقشہ پیش کر رہا ہے، ایک کلثوم کا نقشہ پیش کر رہا ہے، ایک بحر کا نقشہ پیش کر رہا ہے. لیکن بالفرض اگر میں خاموش رہتا، اگر میں یہ گریہ زاری اور یہ اشک باری نہ بھی کرتا، تو بہر گر بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا. تو جس طرح سے
سمندر یا دریا اگر پانی سے محروم بھی کر دیے جائیں تو پھر بھی جو ان کی زمین جو ہے وہ نیچے سے وہ ایک بیابان کا نقشہ پیش کرتی ہے، ایک ریگستان کا، ایک صحرا کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ الغرض ویرانی تو پھر بھی ہوتی، چاہے وہ کثرت عام نے جو ہے تباہی مچا کر ویرانی برپا کر دی ہے، اور چاہے اگر پانی نہ ہوتا، اشکباری نہ ہوتی، تو صحرا اور بیابان کی صورت کی وجہ سے ایک جو ہے وہ بیابانی پھر بھی ہوتی۔ الغرض یہ کہ دونوں صورتوں کے اندر ہمارا گھر جو ہے وہ ویران ہی ہوتا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے اسی کتاب کا، تنگ یہ دل کا گلا کیا، یہ وہ کافر دل ہے کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشان ہوتا۔ تو اس میں غالب نے یہ جو تنگ اور پریشان، یاد رکھیے گا کہ ہم بظاہر جو ہے ان کو اپنی اردو میں پریشان، ہم جو ہے وہ انسان جب پریشان ہو، متفکر ہو، غموں میں ڈوبا ہوا ہو، اس حالت کو کہتے ہیں، اور تنگ کوئی بھی تنگ جگہ یا تنگ چیز ہو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن فارسی کی جو اصل ہے، یہ لفظ پریشان جو ہے اصل میں یہ بکھرے ہوئے کے معنی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی وجہ سے زلف پریشان کہا جاتا ہے کہ ایسی زلف جو کہ بکھری ہوئی ہو۔ تو شعر ہے، تنگ یہ دل کا گلا کیا، کہ دل کی تنگی کا کیا گلا کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بہت تنگ ہے، یہ وہ کافر دل ہے، یہ وہ انکار کرنے والا دل ہے، یہ وہ ہر بات کی آگے سے جو ہے نفی کرنے والا دل ہے، جو کہ دل کو قلب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے، انسان کے ساتھ متفق نہیں ہوتا، آگے سے دلائل دیتا ہے، بسا اوقات آگے سے انکار کرتا ہے، اور کافر کا لغوی معنی ہی انکار کرنے والا ہوتا ہے، کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشان ہوتا، کہ اگر یہ تنگ نہ ہوتا تو تنگ کی ضد کیا ہے؟ پریشان، بکھرا ہوا ہونا۔ لیکن دونوں صورتوں میں چاہے یہ تنگ ہو چاہے یہ بکھرا ہوا ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ جو ہے یہ غموم اور ہموم کا ایک مجموعہ ہوتا، ایک آماج گاہ ہوتی غموں کی اور تفکرات کی۔ لہذا بہر صورت جو ہے وہ دل جو ہے ہمارے لیے مسائل ہی پیدا کرتا۔ اس شعر کا جو شعری لطف ہے وہ سارا لفظ تنگ اور پریشان میں ہے، کہ بظاہر دونوں یہ لفظ جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تنگ یعنی جو ضیق ہو، جہاں تنگی ہو، پریشان جو اس کا متضاد ہے، بکھرا ہوا ہونا، کھلا ہونا، جیسے کہتے ہیں زلفیں پریشان، کھلی زلفیں۔ لیکن دل کے معاملے میں حیرت انگیز طور پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم معنی ہو جاتی ہیں، کیوں دونوں کا مفہوم دل کے معاملے میں پریشان کن ہے، یعنی دل کو تفکرات اور مختلف غموم اور ہموم کے حوالے کرنا۔ تو یہ جو بظاہر دو لفظوں کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے، لیکن دل کے معاملے میں یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ہم معنی ہو گئے ہیں۔ تو بس یہاں سے غالب نے جو ہے اپنا مضمون بھی نکالا اور شعر کا لطف بھی جو ہے وہ نکالا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، باد یک عمر ورا بار تو دیتا بارے، کاش رضواں ہی درے یار کا درباں ہوتا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ تو یہاں بھی غالب نے جو ہے ایک پورا واقعہ یوں سمجھیں کہ پہلے وہ تراشا اور اس کو پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نظم کیا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ در یار پر جو دربان مقرر ہے وہ ایسا سخت دل ہے، وہ ایسا سنگ دل ہے کہ لاکھ انتظار کرو، لاکھ محنت کرو، لاکھ سماجت کرو، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ چوکھٹ عبور کرنے دے اور یار تک رسائی حاصل کرنے دے۔ تو غالب پھر یہاں سے مضمون نکالتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس کے برعکس رضوان یاد رکھیے گا کہ اس فرشتے کا نام ہے جو جنت کا داروغہ ہے، جس طرح سے جہنم کا داروغہ جو ہے وہ مالک کہلاتا ہے، اس کا نام مالک ہے، قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اسی طرح سے جنت کا جو داروغہ ہے اس کو رضوان کہتے ہیں۔ تو وہ جو رضوان ہے وہ جنت کے دروازے پر معمور ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ باد یک عمر ورا بار تو دیتا بارے، کہ ویسے تو ایک عاصی کے لیے
جنت کے دروازے بھی جو ہیں وہ بند ہیں ایک گناہ گار کے لیے، گناہ گار کا جنت میں کیا کام؟ لیکن وہاں ایک سبیل تو تھی، ایک راستہ تو تھا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ عمر ورا، ورا کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقویٰ کو، نیکوکاری کو، کہ چلے ہم اس خواہش کے ساتھ کہ جنت میں تاکہ ہمیں بھی جانے کی اجازت مل جائے، ہم تقویٰ پر مبنی زندگی اختیار کر لیتے۔ یہ جو چند روزہ زندگی ہے یہ ہم تقویٰ کے ساتھ بسر کر لیتے، پرہیزگاری کے ساتھ بسر کر لیتے، اور نتیجتاً جنت میں جانے کے لیے ہماری باری بھی آ جاتی۔ بار تو دیتا بارے، بارے کا مطلب یاد رکھیے گا ہوتا ہے بلا، اور بار دینا یعنی ہمیں باری دینا، یعنی بالآخر ہماری باری بھی جنت میں جانے کی آ ہی جاتی اگر ہم نے تقویٰ پر مبنی ایک زندگی بسر کی ہوتی۔ یعنی ایک راستہ تھا ہمارے پاس جنت میں جانے کا کہ کاش رضوان ہی، دوسرا مصرع، در یار کا درباں ہوتا، کہ کاش رضوان جو ہے وہ جو جنت کا دربان ہے وہ در یار کا دربان بنا دیا جاتا، اور ہم رضوان کے قاعدے کلیہ کے مطابق، کیونکہ رضوان کا تو قاعدہ کلیہ یہی ہے جنت میں جانے دینے کا کہ ہم نیکی کریں، چند روزہ زندگی جو ہے وہ پرہیزگاری کے ساتھ بسر کریں، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ہم رضوان کے قاعدے کے تحت یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ پرہیزگاری کے ساتھ بسر کراتے، اور رضوان اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ یار تک رسائی دے دیتا۔ تو بہرحال اس شعر کے اندر جو لطف جو ہے وہ بار اور بارے کے اندر وہ جو ایک لفظی مماثلت ہے آپس میں، یہ بڑا لطف دے رہی ہے۔ اسی طرح سے رضوان کا دربان ہونا جنت کا، اور وہاں سے غالب نے کا پھر یہ مضمون نکالنا، یہ بھی بڑا لطف دے رہا ہے۔ تو الغرض اس شعر میں بھی لطف کے چند سامان ہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں نے یہ خوبصورت قطعہ جو ہے جو 3 اشعار پر مشتمل تھا یہ پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔